محترم بزرگان دین، دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور احسان کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو صحت اور ایمان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یوں تو زندگی کے اندر دی ہوئی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ روزمرہ زندگی کے اندر اللہ پاک کی ہر نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ہر ایک نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کی نعمت استعمال کریں تو اس پر اللہ کا شکر ادا۔ اللہ کی طرف سے جب خوشی آئے، اللہ پاک کی طرف سے جب نعمتیں میسر ہوں تو اس پر خوش ہو اور اللہ کو شکر کریں۔ لیکن کبھی کبھی جب اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اس وقت ایمان والے کو یہ حکم ہے کہ وہ اس پر صبر کرے، کیونکہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر ایمان والے کو آزمایا جائے گا۔ یہاں راحت بھی ہوگی اور یہاں سختی بھی ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، یہاں غربت بھی ہے، یہاں جہاں آدمی کو ایک طرف سکون ہوگا وہاں دوسری طرف بے چینی بھی ہوگی۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر ایک ایمان والے کو چلنا ہے، دکھوں کے ساتھ بھی، سکھوں کے ساتھ بھی، آرام کے ساتھ بھی، تکلیف کے ساتھ بھی، صحت کے ساتھ بھی اور بیماری کے ساتھ بھی۔ یہ ہر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن ایمان والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایمان والے کے لیے حکم یہ ہوا کہ یہ ایمان والا جب اچھائیاں، آرام اور سکون کی چیز جہاں لے کر خوش ہوتا ہے، وہیں جب یہ آزمائش کے اندر آ جائے، دکھ دردوں میں آ جائے، اور جب اللہ کی طرف سے اس میں آزمائش اور امتحان آ جائے، اس وقت یہ ایمان والا اپنے اس ایمان پر قائم رہے اور صبر کے پیمانے کو نہ چھوڑے۔ یہ ایمان والے کو حکم ہے کہ سختی آ گئی، دکھ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والے کو حکم دیا اللہ جل جلالہ نے کہ اس وقت تم نمازوں کو اور زیادہ مضبوط کر لو۔ پہلے جتنے نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، حالات آ گئی، مصیبت آ گئی، دکھ درد آ گئے، تو رب نے کہا ذرا اور اب تھوڑا سا اور زیادہ کر لو، نمازیں اور زیادہ پڑھنی شروع کر دو، وقت کی اور زیادہ پابندی کر لو۔ اور تم پر مصیبتیں آ گئی، حالات آ گئی، تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ رب نے کہا صبر کے پیمانے کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا، آزمائش آئی، چاہے بیماری کی شکل میں ہے، حالات کی شکل میں ہے، حادثات کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں آ جائے، تو رب نے کیا حکم دیا؟ رب نے فرمایا کہ صبر کرو، اور اس صورت میں صبر کے پیمانے کو تم پکڑ کے رکھو۔ آج ہمیں ہلکی سی کوئی بیماری آ جائے، حالات نے گھیر لیا، دکھ درد آ گئے، ہم شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ذات اور اپنے اعمال پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اکثر شکوے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو میرے ساتھ ایسا کرنا تھا، اور دنیا میں کوئی نہیں ہے، اللہ مجھے ہی تکلیف دیتا ہے، اللہ میرے گھر کے اندر موتیں لاتا ہے، اللہ میرے گھر کے اندر حالات لاتا ہے، شکوے شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ نے اپنے نبیوں میں سے ایک خاص نبی کا ذکر کیا، اور نبیوں میں نبی حضرت ایوب علیہ السلام،
آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا بہت لمبی بیماری کے اندر مبتلا رہے. اتنی بیماری کے اندر اگر ایک طرف سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کو رکھ دیا جائے, دوسری طرف ہماری زندگی کی پوری بیماریوں کو رکھ دیا جائے, تب بھی مقابلہ نہیں ہوگا. لمبے عرصے تک بیمار رہے لیکن اپنی بیماری پر شکوہ اور شکایت نہیں ہوئے. اللہ پاک کی رحمت سے محروم نہیں ہوئے, نا امید نہیں ہوئے, اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہے. لمبی عمر گزر گئی, بہت عرصہ گزر گیا, اسی بیماری میں رہے, اللہ کے دامن کو چھوڑا, ایمان کو نہیں چھوڑا. میرے اور آپ کی طرح ہلکی سی بیماری آ گئی, نہ عقیدے درست اور نہ ہی اللہ پاک کی پھر عبادت کی طرف رخ, نمازیں چھوڑ دی اور ذکر و اذکار چھوڑ دیا, نہ حلال کا پتہ, نہ حرام کا پتہ, نہ شرک کا پتہ, نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے در جا کر پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں سے جا کر شفا ملے گی, فلاں سے ملے گی, اور جو ذات دینے والی شفا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اس رب کی یاد چھوڑ دی, اس رب کی عبادت چھوڑ دی, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں فلاں کا رخ لیں گے اور فلاں کے طرف جائیں گے تو جا کر شفا ملے گی. اور ادھر ایوب علیہ السلام لمبی عرصے تک بیمار رہے, ساتھ چھوڑ دیا. اہل نے بھی, عیال جو اپنے بچے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. بعد نے لکھا بچے مر گئے, بعد نے کہا وہ ان سے جدا ہو گئے تھے. مفسرین نے الگ الگ لکھا, لیکن بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اپنے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, کیونکہ بہت لمبی بیماری میں تھے. ساتھ دینے والی ایک اپنی بیوی رہی, ایک بیوی بس, باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اب ایسے حالات کے اندر جب بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو, جب اپنے اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا ہو, اور بیماری نے آ کر گھیر لیا ہے اور محتاج ہو کر پڑے ہوئے ہیں, اس وقت سہارا بن کے اپنی ایک بیوی کھڑی ہے جو ان کی دیکھ بھال کرتی ہے, کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے, اور ان سے بار بار آ کر پوچھتی ہے. ایک بیوی ہے ان کے ساتھ لگی رہی ہے. اور اس بیماری کے عرصے کے اندر سیدنا ایوب علیہ السلام کو اور آزمایا گیا, اور ان کی جو بیوی تھی ان پر بھی بہت بڑی آزمائش آئی. کیا ان حالات کے اندر یہ اپنے اس شوہر کی خدمت کر سکے گی یا نہیں, کیا ان حالات کے اندر اپنے رب کو یاد رکھ سکے گی یا نہیں. آزمائشیں بڑھتی گئی, چلتی گئی. اور آپ کو معلوم ہے شیطان کسی کو بھی چھوڑتا, شیطان ہمیشہ ایمان والے کے پیچھے بہت زیادہ لگا رہتا ہے کہ یہ ایمان والے کو راہ سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائے. اور یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کے گھرانے کے اندر بھی اس شیطان کی انٹری ہوئی, لیکن آیا الگ انداز سے. کیونکہ جب شیطان ایمان والے کو ورگلاتا ہے, راستے سے جب دور کرتا ہے نا, تو اس کا انداز نرالا ہوتا ہے. شیطان جب ورگلاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑو, اس سے کوئی فائدہ نہیں. وہ نہیں کہے گا اللہ کا انکار کر دو. شیطان جب ورگلاتا ہے تو وہ نیک بن کے ورگلائے گا. نہیں پڑھی اس وقت تو کیا ہو گیا, روزانہ پڑھتا ہے, چل اپنا کام کر بعد میں پڑھ لینا. انسان سوچتا ہاں صحیح بات ہے, روز پڑھتا ہوں, اس وقت نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا, بعد میں پڑھ لوں گا. شیطان جب انسان پر حاوی ہوتا ہے تو یہ اس طرح دھیرے دھیرے اس کا ہمدرد بن کے اس کو ایمان سے دور کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی جب یہ شیطان کی انٹری ہوئی, اور اس کی پہنچ سب سے پہلے ان کی بیوی تک ہوئی. کس تک؟ ان کی بیوی تک ہوئی. کیسی کہ شیطان اپنے کچھ اور یار دوستوں کے ساتھ ایک طبیب کی شکل میں ایوب علیہ السلام کی بستی کے اندر آیا. اسے معلوم تھا یہ بیمار ہے اور اس کی بیوی جو ہے بہت پریشان ہو چکی ہے, سب نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے, کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے, اور اس کی بیوی چاہتی ہے کہ شوہر ان کا ٹھیک ہو جائے, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو شفا مل جائے, یہ چاہت تھی اس کی. اور شیطان نے وہاں سے انٹری کی ایک طبیب کی شکل میں, اور ساتھ میں اپنے کچھ اور یار دوست لے لیے, اور اس بستی میں آ کر ایک جگہ بیٹھ گیا. اعلان ہو گیا, ایک طبیب آیا ہے, ایک ڈاکٹر آیا ہے, ایک ایسا پیر آیا ہے
جس سے جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ ایک ٹیبلٹ دے گا ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، یہ شیطان طبیب کی شکل میں بیٹھا ہے اور جو بھی آتا ہے اسے ایک ٹیبلٹ دے دیتا ہے، یہ چیز استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، بڑی سی بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ شیطان ورگلا رہا ہے، اور مقصود تھا کہ سید حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی میں جا کر پہنچ جاؤں، اور شکل کیا اختیار کی؟ طبیب کی، ڈاکٹر کی، ایک پیر کی۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھو آگ پر چل رہا ہے، پانی کے اوپر وہ تیرتا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اتنا اس کے پاس کرامتیں ہیں، آگ اس کو جلاتی، پانی پر تیرتا ہے ڈوبتا، فرمایا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کسی کو دیکھو اتنا مقام ہے، اور اس کی زندگی کو دیکھو، اس کی زندگی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ وہ شیطان ہے، اس مردود سے اپنی زندگیوں کو دور رکھو، بھلے ہی آسمان میں اڑتا ہو، بھلے ہی اس کے آثار سے، اس کی ہاتھوں سے کیوں نہ بڑی بڑی کرامتیں بھی ہوں، اگر زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، تو فرمایا کہ پھر اس مردود کے قریب مت جاؤ۔ ہم تو جلدی ورگلا جاتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، نمازوں کا پابند نہیں، اچھے اور برے کی تمیز نہیں، حلال اور حرام کا پتہ نہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں گھس جائے نا کہ میں پیر ہوں، پہنچی ہوئی شخصیت ہوں، میرے تعویذ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، ہماری بھیڑیں لگ جائیں گی، اور لگتی ہیں یا نہیں، بس پتہ چلنا چاہیے۔ پھر وہ سنت پر چلنے والا ہو یا نہ ہو، چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، کوئی پرواہ۔ ایسے بھی پیر ہم نے دیکھے ہیں نا، اور بیٹھ گئے، مرید آئے ہیں، تعویذ چل رہے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، آذان ہو رہی، نہ پیر کی نماز نہ مریدوں کی نماز۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دے رہے چل رہے، اس تعویذ اس کا بھی چلتا ہے، لینے والے بھی بیٹھے ہیں، مؤذن آذان دیتا ہے، نہ فرق پیر کو نہ فرق مرید کو۔ تو یہ بھی آیا اسی شکل میں، طبیب بن کے آیا اور کہا آ جاؤ سب، جو لے جائے گا مجھ سے، جو بھی بیمار ہوگا، کتنی بڑی بیماری ہوگی، شفا مل جائے گی۔ اور معلوم ہو گیا ایوب علیہ السلام کی بیوی کو پتہ چلا، عورتوں نے کہہ دیا تمہارا شوہر بہت عرصے سے بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہوتا ہے، آج ایک طبیب آیا ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا نیک طبیب آیا ہے، جاؤ اس کے پاس جا کر کچھ لے آؤ، اپنے شوہر کو دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، بیماری سے شفا مل جائے گی، تم بھی آرام سے رہو گی اور یہ بھی آرام سے رہیں گے۔ لکھا ہے ایوب علیہ السلام کی بیوی چل پڑی، گئی، دیکھا بڑا نیک ہے، لبادہ بڑا عمدہ ہے، بیٹھا ہے، ساتھ میں اور بھی چیلے بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، تکیہ لے رہے ہیں، جا رہے، سب کو فلاں درد ہے، اسے شفا ہو گئی، اس سے ہو گئی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی جا کر پہنچی، کہا ہاں مجھے معلوم ہے تمہارا شوہر بہت بیمار ہے، تمہارا شوہر بہت بیمار ہے، تم بڑی پریشان ہو نا اسی لیے آئی ہو۔ کہا ہاں، کیونکہ شیطان تھا، اور ورگلانا، ایمان والا ہے نا، بولا بولا جلدی ورگلا جاتا ہے۔ اکثر دیکھنا نا، کوئی آ گیا نا، کسی کو پتا ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور آ کر یوں ہی اندر گھسا، پیر سامنے کہا او ہاں تمہارے گھر میں کوئی شاید پنگا چل رہا ہے اس لیے ناراض ہو، اوہ ان سے سوری پتا، کیا کہتے ہیں، ان سے چیز سوری پتا، ہم ابھی گھر سے نکلے نہیں تھے، پیر صاحب کو پتا چل گیا کہ میں پریشان حال ہوں، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ حالانکہ اس بیچارے کو اپنے آپ کا پتا۔ لکھا ہے ایک پیر، پیروں سے میرا مراد ہے ٹھگ پیر، اب ذات والے اپنی طرف نہیں لے لینا۔ لکھا ہے ایک چٹکا لائے، کہا ایک پیر صاحب گھر کے اندر آئی، ان کے گھر کی جو عورت تھی نا، اس کو اللہ کی ذات پر کیا تھا، بہت بھروسہ، بہت اعتماد تھا، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا۔
ایک پیر شوہر نے بلا کر لایا، شوہر نے کہا پیر ہے فلاں ہے، وہ یہ جانتا ہے وہ جانتا ہے، اس کو اندر کے درد پتہ چل جاتے ہیں، دکھ درد سب اس کو وہیں سے سب کچھ بتاتا ہے، سب کچھ۔ بہرحال بیوی نے کہا بھائی اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں ہے۔ شوہر تھا مقلد ہوا پیر کا، مانا۔ شوہر نے کہا نہیں تو کیسی بات کرتی ہے، اللہ توبہ کر، یہ کر وہ کر، وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ بیوی نے کہا یہ مرید اس کا ہو چکا ہے، یہ ماننے والا، اس کو اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی، کہ ٹھیک ہے کر دعوت۔ پیر صاحب کی دعوت کی، شام کو مرید لے کر آیا، گھر میں پہنچا، بڑا بستر ڈالا، پیر صاحب بھی بٹھایا کھانے وانے کے لیے۔ اب مرغا لایا ہوا تھا، بنایا بیوی نے مرغا، اور کہا پیر صاحب کے لیے کیا نکال، کھانا۔ کھانا جب نکالا تو بیوی نے ایک کام کیا، اس نے پلیٹ میں سب سے نیچے رکھی پہلے گوشت کے 2-3 ٹکے، بوٹیاں کہاں رکھی، نیچے رکھی 2-3 بوٹیاں گوشت کی، اوپر سے ڈالا کھانا، کھانے کے اوپر کچھ بھی رکھا نہیں، اور دے دیا، یوں ہی لے کر پیر صاحب کے سامنے رکھا۔ تو پیر صاحب کو کہا برداشت، پیر تھا، اور جب دیکھا کہ میں بلا کر لایا ہوں، میرے مرید نے بلا کر مجھے لایا ہے، اور کھانا رکھا ہے، اس کے اوپر کچھ سبزی نہیں، نہ گوشت نہ کچھ، گرم ہو گیا پیر، یہ کیا کیا ہے، مجھے بلا کر لایا، کھانا تیرے پاس نہیں تھا، کچھ میرے لیے گوشت بنایا ہوتا۔ جب پیر صاحب گرم ہوا تو مرید تھا، شرم گیا بیچارہ، جب شرما تو اس کی گرمی کس پر تھی، بیوی پر تھی نا، پہنچ کہاں ہے، وہ گیا، اس نے جا کر بیوی کو پکڑا کہ تو نے یہ کیا کر دیا، میں نے پیر صاحب کو بلا کر لایا، گوشت بھی بنایا، تو نے بنایا بھی تو پیر صاحب کو دیا کیوں نہیں۔ پہلے بیوی خاموش رہی کہ خوب گرم ہو جائے تاکہ میں اس کی رگ تک پہنچ جاؤں۔ جب شوہر کی حد ہو گئی تو بیوی نے کہا جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ جو تمہارے قریب کھانا رکھا ہوا ہے اس کھانے کو ہلا کر دیکھو ذرا نیچے کیا ہے۔ شوہر واپس آ کر پیر صاحب کو کہتا ہے جب پیر صاحب نے وہ کھانا ہلایا تو نیچے سے کیا نکلا، کہا یہ کیا مذاق۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے مہمان تھے، آپ کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، میں سے معذرت خواہ ہوں، بہرحال میں مجبور تھی، میں اپنے شوہر کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جب تیرا پیر تیرے پلیٹ کے اندر رکھے ہوئے گوشت کو نہیں دے سکتا، وہ میرے دکھ درد کو کیا دیکھے گا، وہ وہاں بیٹھ کے کیا دیکھے گا کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ میری پلیٹ کے اندر گوشت کہاں ہے۔ شوہر واپس آیا، کہا نہیں، ہاں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ غیب کا علم کوئی اور جانتا، تو غیب کا علم صرف کس کو ہے، اللہ کی ذات کو، اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا۔ بہرحال یہ جب گیا تو شیطان نے کہا ہاں وہ بہت بیمار ہے، کہا دیکھو میں جو دوائی دیتا ہوں لے جانا، لیکن قیمت بہت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا دیکھو میرے پاس قیمت، میں اکیلی ہوں، بہت وقت سے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ کہا دیکھو مجھے پیسوں کی ضرورت، کیا کہا، ہمدردی جتلائی، کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ لے جاؤ شوہر کو کھلاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بس ایک کام کر دینا، جب تمہارا، یہ سن لینا غور سے سننا، کہا ایک کام کرنا ہے، جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے اور اس وقت یہ کہہ دینا کہ فلاں حکیم صاحب کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا، کہا اس سے یہ ہوگا میرا پرچار ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا میں حکیم ہوں، کیونکہ ایوب علیہ السلام کی بیوی اس کی اس راز کو پہچان سکی، مقصود تھا ایمان پر حملہ کرنا، تاکہ یہ کہے کہ اللہ نے نہیں بلکہ کس نے۔ اور ہم آج کہتے ہیں یعنی فلاں پیر صاحب سے ہوا، فلاں ڈاکٹر صاحب سے ہوا، فلاں آستان سے ہوا، اس سے ہوا، اس سے ہوا، یہی تو ایمان کا نقصان ہے۔ اور شیطان نے یہی چاہا، کہا تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، لے جاؤ شوہر کو کھلاؤ، جب ٹھیک ہو جائے اس سے کہنا، بس اتنا کہہ دینا کہ فلاں حکیم کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا، بس مجھے اتنی چیز چاہیے۔ کہا یہ سستا سودا ہے۔ بیوی وہاں سے واپس آئی، کہا میں شوہر سے مشورہ کرتی ہوں، پھر آ کر تم سے دوائی لے لوں۔ واپس آئی اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر پہنچی، کہا سنو سنو نا جی، آج شہر میں ایک بڑا ہمدرد حکیم آیا ہے، بڑا نیک ہے، اللہ والا ہے، وہ دوائی دیتا ہے، بدلے میں پیسے بھی لیتا، اس نے مجھے کہا ہے دوائی لے جاؤ، جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے اس سے یہ کہہ دینا کہ وہ اس وقت میرا پرچار کرے اور یہ کہے میں فلاں حکیم کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ سننا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا رخ بدل گیا۔
بیوی پر غصہ ہو گئے. وہ بیوی جو بہت خدمت کرتی تھی, کہا تو آج کس کی جال میں جا کر پھنس گئی, کس کے یہاں جا کر تو آج پہنچ گئی. جب غصہ ہوا تو بیوی نے کہا تو ہے ہی ایسا, تو مانتا نہیں ہے, اسی وجہ سے تو ٹھیک نہیں ہوتا. بیوی کی عادت ہے, اگر نہ مانے تو وہ بخشیں گی تھوڑی, اور عادت حسب معمول شروع ہو گئی, اسی وجہ سے تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے, تبھی بیمار ہے, تو کوئی دوائی نہیں کھاتا ہے, کسی کو مانتا نہیں ہے. جب غصہ ہوا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا سن, اگر مجھے میرے رب نے ٹھیک کیا, میں قسم کھاتا ہوں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. جو تو نے آج کام کیا ہے کہ جو تو جا کر میرے ایمان کا سودا کر رہی ہے, سنو, اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. بہرحال بیوی چلے گئی, ناراض ہوئی, یہ مانتا. بیوی چلے گئی, رات کی تاریکی ہوئی. اس سے پہلے اس وقت تک سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے کبھی بھی دعا کی, یعنی رب سے یہ نہیں مانگا ہے کہ ربا مجھے شفا دے دے, کبھی نہیں. اور یہ کہتے تھے کہ آج تک جو رب نے مجھے صحت دی ہے, اگر میں رب سے آج یہ کہوں کہ مجھے شفا دے دے, کہیں رب مجھے بے صبروں میں داخل نہ کر دے, کہیں رب یہ نہ کہہ دے کہ ایوب اتنی میری نعمتیں استعمال کی ہے, ہلکی سی تکلیف میں کیا ڈالا تو تو نے بس دعا مانگنا شروع کر دیا. اور جب یہاں نوبت پہنچی, رات آ گئی, رات کی تاریکی ہوئی, قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. قرآن نے کہا ایک رات آئی, کہا رات کو ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, کہا ربا آج تک بیمار تھا, نقصان میری صحت کا تھا, تکلیف میری جان کو تھی, میں نے کبھی تیرے سامنے شکوہ نہیں کیا, میں نے کبھی اپنی بیماریوں کی شفا نہیں مانگی, لیکن ربا آج تو میرے ایمان کا مسئلہ بن گیا, شیطان میرے اب گھر میں گھس رہا ہے, وہ تو میرے ایمان پر حملہ کر رہا ہے, آج ہاتھ اٹھاتا ہوں ربا آج میری بیماری کو دور کر دے. جب ایمان کا خطرہ ہوا دعا اٹھائی, اور رب نے کہا ایوب آج مانگا ہے میں شفا کر دوں گا. کہا یا ربا شفا کیسے کرو گے, بیماری اتنی بڑی ہے, ٹھیک نہیں ہوتا ہوں, کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کوئی دوائی لینی ہے, کیا کروں. کہا نہ ایوب ایسا نہ کرنا, میں بغیر سبب کے بھی ٹھیک کر سکتا ہوں, اتنی لمبی بیماری ہے. کہا ارکض برجلک, اپنا پاؤں اٹھا کر زمین پر مار. ربا بیمار ہوں, زمین پر ماروں تو کیا ہوگا. کہا مار. جب قرآن گواہ ہے ایوب علیہ السلام نے پاؤں کو زمین پر مارا اور وہاں سے پانی نکلا. کیا نکلا؟ قرآن نے کہا ھذا مغتسل بارد وشراب. کہا ایوب جو بیمار ہو اس کی دوا, تمہیں باہر جانے کی ضرورت, تمہیں ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ھذا مغتسل, اس پانی سے غسل کر باہر کی بیماری دور ہو جائے گی. وشراب, اس پانی کو اٹھا کر پی, اندر کی بیماری. سیدنا ایوب علیہ السلام نے اٹھایا وہ پانی, غسل کیا, پیا, ٹھیک ہو گیا. صبح ہوئی, بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں, اور ادھر سے بیوی چلی آئی, حسب معمول آئی, ناراض تو رات کو تھی لیکن آئی, بیوی تھی. صبح آئی, جا کر میں پوچھوں حال چال, اور دیکھا سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے, صحت سالم ہے. اور ایوب علیہ السلام کی بیوی آ کر پوچھتی ہے یہاں میرا شوہر ایوب بیمار پڑا تھا, وہ کہاں گیا. کیا کہا؟ میرا شوہر بیمار پڑا تھا, وہ کہاں گیا. اور ایوب علیہ السلام نے کہا سن, میں وہی ایوب ہوں جو یہاں بیمار پڑا تھا, اور میں آج تک اپنے رب سے شفا نہیں مانگتا تھا, کہیں میں بے صبروں میں شامل نہ ہو جاؤں. لیکن جب مجھے لگا کہ تو اب باہر گئی ہے اور شیطان نے تجھ پر حملہ کیا ہے, مجھے ایمان کا خطرہ ہوا, میں نے اپنے رب سے شفا مانگی ہے, اور مجھے اس رب نے شفا دے دی, تیرے بغیر کسی طبیب اور بغیر کسی ڈاکٹر کے. بہرحال شکر گزار ہوئے, لیکن اب مسئلہ آگے تھا. قسم کھائی تھی. قسم کیا کھائی تھی؟ 100 کوڑے ماروں گا. جب ٹھیک ہوا, ایک طرف تو بیوی نے اتنی خدمت کی ہے, بچوں نے ساتھ چھوڑا, رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا ہے,
اور تب ساتھ کون دے رہی تھی؟ ایک بیوی ساتھ دے رہی تھی. اور آپ جب ٹھیک ہوئے ہیں اس بیوی کی محبت آئی, اس کی وہ خدمت یاد آئی, کہا ربا قسم تو کھائی ہے, 100 کوڑے مارنے ہیں, خدمت تو بہت کی ہے, اس نے تو میری بہت دیکھ بھال کی ہے جب سب چھوڑ گئے تھے, اب کیا کروں, میں تو غصے میں قسم کھا گیا ہوں. اللہ نے کہا ایوب اس کا علاج ہے. کہا ایوب ایک جھاڑو اٹھا جس کے اندر 100 تیلے ہوں. کیا ہوں؟ 100 تیلے کا ایک جھاڑو اٹھا اور اپنی بیوی کو آہستہ سے مار. تیرا کام ہے مار دینا, میرا کام ہے تجھے